بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کی آندھیا اور شمع ایمان۔ حضرت سیدنا اسد ابن حارثہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان پر مشتمل ایک قافلہ کسی محاذ پر روانہ فرمایا اور حضرت سیدنا عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ حضرات عسفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ایک وادی میں پہنچے تو قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں کو ان کی خبر ملی، لہٰذا تیر اندازوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک جگہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ قافلہ کھانے کے لیے ٹھہرا اور وہاں کھجوریں وغیرہ تناول فرمائی، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھی تو آپس میں کہنے لگے، یہ تو مکہ مکرمہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، انہیں ڈھونڈو، وہ ضرور کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ جب حضرت سیدنا عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو لے کر ایک میدان میں آ گئے۔ جیسے ہی یہ میدان میں آئے تو دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہرگز کسی کافر کے وعدے کا اعتبار نہیں کروں گا، ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جب دشمنوں نے یہ سنا تو ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، ہماری اس حالت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف دعا ہی تھے کہ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار مار کر شہید کر دیا اور اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی شہید کرتے رہے، جب آخر میں صرف حضرت سیدنا خبیب، حضرت سیدنا زید ابن ثابت اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کفار نے یہ دیکھ کر فوراً ان سے تلواریں چھین لی اور انہیں گھیرے میں لے لیا اور زود و کوب کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، اب میں ہرگز تمہارے وعدے پر اعتبار نہ کروں گا اور تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ یہ سن کر کفار نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے مزاحمت کی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا خبیب اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ مکرمہ لے گئے اور انہیں وہاں فروخت کر دیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث ابن عامر کو قتل کیا تھا، چنانچہ بنو حارث نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے حارث ابن عامر کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کی لڑکی سے اس طرح مانگا تاکہ بال وغیرہ کاٹنے کے لیے اسے تیز کریں، لڑکی نے اس طرح دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا ایک چھوٹا سا بچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ جب وہ دوبارہ اس طرف آئی اور اس نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور بچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی کہ کہیں یہ میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، کیا تو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اس کی طرف بھیج دیا۔ وہ لڑکی کہا کرتی تھی، خدا عز و جل کی قسم، میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن دیکھا حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے تناول فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور نہ تھے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے
کہ جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو اس مرد مجاہد کو کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان اظہار کرنے والے مرد مومن کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہ گھبرائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایہ استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جلتی ہوئی ایمان کی شمع مزید روشن ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کفار بداتوار سے فرمایا، مجھے 2 رکعات ادا کر لینے دو تاکہ میں اپنے اس رب حقیقی عزوجل کی بارگاہ میں آخری بار سجدہ ریز ہو سکوں جس کے نام پر مجھے شہادت مل رہی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیاں کھول دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر نماز شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے نماز ادا کی، پھر کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید تم یہ سمجھنے لگو گے موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں تو میں بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خوب طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے بلند کی۔ پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار عز و جل، تو ان سب کو چن چن کر تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ اس کے بعد ابو سروع ابن عقبہ ابن حارث آگے بڑھا اور اس ظالم نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی ویڈیوز پانے کے لیے، اور آل نوٹیفیکیشن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس وقت پر پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو واقعی اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کر دیں اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر